الیکشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے. کچھ جماعتوں کو ابھی بھی کچھ خدشات لاحق ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، لیکن اس پر ان کے خدشات ہیں. جس طرح سے نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں اس پر تنقید کر رہے ہیں. وہ پورے ملک میں جو سسٹم ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے صوبے میں کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں. متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت پاکستان کی مملکت، ریاست سب کو یہ بتانا چاہتی ہے انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ سندھ کے اندر جو نگراں حکومت ہے وہ دراصل تسلسل ہے 15 سال کا. چیف الیکشن کمشنر صاحب کمپرومائز لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کسی طرح بھی شفاف نہیں ہو سکتے. ناصر صاحب، یہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہے پیپلز پارٹی پر خالد مقبول صدیقی کا آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، اگر چیف الیکشن کمشنر خالد مقبول صدیقی صاحب کو تھوڑے دنوں کے لیے بنا دیا جائے، اور وہ جو دوسرے دورانی صاحب ہیں جن پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، فاروق ستار صاحب کو وہ چارج دے دیا جائے، چوہان صاحب جو سندھ کے الیکشن کمشنر ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی بنا دیا جائے، پھر بھی یہ نہیں جیتتے. ان کا حال نہیں ہے. یہ سارے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ رزلٹ کیا ہے 8 فروری کا 2024 کا. ایم کیو ایم اس وقت بری طرح سے ایشوز کا شکار ہے، اور وہ جو پتنگ ہے وہ کٹی ہوئی ہے. تو اب یہ الزامات نہیں لگائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ میں تھوڑی سی آپ کو عرض کروں، اب یہ جتنی باتیں کر رہے تھے، سب سے زیادہ اعتراضات ڈی لمیٹیشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیں. ہماری بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ وہاں سے کم کر کے، جو نیبرنگ ڈسٹرکٹ سے ایک آدھ جگہ پہ اگر بڑھی بھی ہے تو دوسری جگہ پہ بڑھائی جا سکتی تھی، وہ شہری علاقوں میں چلی گئیں. بہت ہمارے سب سے زیادہ اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیں. آج بھی ہم چیف الیکشن کمشنر سے ہمارا ایک ڈیلیگیشن آج ملا ہے اور ہم نے اپنے تحفظات رکھے ہیں. بہت سارے ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہی گورنمنٹ ختم ہوئی اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو تمام ٹرانسفر پوسٹنگز کر دیے گئے. چیف سیکرٹری باہر سے لایا گیا، آئی جی باہر سے لائے گئے، دیگر سیکرٹریز کو ڈپٹی کمشنر، کمشنر، نیچے اے سیز، مختار کار، ان سے نیچے تک وہ جو ہوتے ہیں پٹواری تک چینج کر دیے گئے. اسی طرح ڈی آئی جی، ایس ایس پیز، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ایون ہیڈ محرر اور دیگر پولیس کا عملہ تک دوسرے ہر ڈسٹرکٹس میں ایک میسو ٹرانسفر پوسٹنگ. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد اب مسلسل وہی ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں جن پہ الیکشن کمیشن کو بھی اعتراض تھا، کئی تو ان سے پوچھا نہیں جاتا. اور اب بھی چلیں، اگر پہلے ٹرانسفر کوئی نہیں ہوا تو اس کو تو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو پہلے ہی آپ کر چکے ہیں اب پھر من پسند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ دوبارہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. یہ اعتراضات ہیں. یہ آج سعید غنی صاحب نے وضاحت سے بتایا، ڈسٹرکٹ ایسٹ کی مثال دی کہ وہاں پہ 12 سے زیادہ اعتراضات تھے پیپلز پارٹی کے، ایک اعتراض تھا ایم کیو ایم کا. پیپلز پارٹی کے 12 اعتراضات رد کر دیے گئے، ایم کیو ایم کا ایک اعتراض انہوں نے بحال کر دیا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی کئی رہنماؤں کو اعتراض ہے جو خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں طارق صاحب کہ یہ تسلسل ہے 15 سال کی حکومت کا سندھ میں جو نگران حکومت ہے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ اب آپ کا انتخابی اتحاد ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سعد رفیق بھی حلقہ بندی کے معاملے پر احتجاج کر چکے ہیں لاہور میں. دیکھیے، حلقہ بندیاں تقریباً 272 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے جن کے اوپر الیکشن ہوتا ہے اور جن کی حلقہ بندیاں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہیں. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 272 حلقوں میں پاکستان بھر میں حلقہ بندیاں اور کسی کو ان حلقہ بندیوں پہ اعتراض نہ ہو. اعتراضات ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن خود سنتا ہے، اس کے بعد اگر وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں یا ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا رجوع کر سکتے ہیں، لیگل رائٹ ہے. اور وہی سعد رفیق صاحب کر رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. اب ایم کیو ایم کے وہاں پہ بنیادی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایشو ہیں وہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیرینہ ہے، وہ نئے نہیں ہیں، دیرینہ ہے. وہ کبھی بلدیات کے اوپر بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں، لوکل گورننس کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 15 سال کا ذکر خالد صاحب کر رہے ہیں، اس میں اب میں ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں بتا سکتا لیکن اندازے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مور دین 50%، شاید 7-8 سالوں سے زیادہ وہ اتحادی بھی رہے ہیں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی. ایسا ہی ہے ایسے ہی تقریباً کس کے اتحادی نہیں رہے؟ نہیں، مطلب میں لوکل نہ بات کر رہا ہوں، صوبے کی، مرکز کی بات تو چلیں کچھ اور ہے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ اعتراضات یہ رفع ہونے چاہیے تھے. باقی ہمارے ساتھ وہ آئندہ الیکشن میں آنے کا بات ہوئی ہے، ہو رہی ہے. شیئر کرتے ان کا ایک کنسرن آپ؟
نہیں دیکھیں اب ان کے جو کنسرن ہیں وہ مقامی سطح کے ہیں، اور جو نگران حکومت ہے میں تو کم از کم اسے یہاں بیٹھ کے نہیں، اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر تو میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ میں اسے کوئی متنازع کہوں کہ وہ متنازع ہے، لیکن ان کے کنسرنز ایم کیو ایم کے رفع ہونے چاہیے، یہ ضرور میں کہوں گا، چلیں اس حد تک میں ان کے ساتھ ہوں۔